اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 71۔ پچھلی آیت میں گائے کے اوصاف کے بارے میں سوال تھا، اور چونکہ پچھلی آیت میں انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ بنی اسرائیل نے کہا تھا، اس آیت میں انہیں اس کا واضح طور پہ جواب دیا جا رہا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو۔ جی، کون سی گائے؟ جو زمین کو جوتتی ہو۔ ذلول تثیر الارض، یعنی محنت اور زمین میں جوتنے کا اسے عادی نہ بنایا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، نہ وہ کھیتی کو پانی دینے میں استعمال ہوئی ہو، یعنی وہ ان گایوں میں سے نہ ہو جن سے کھیتوں کو پانی پلانے کا کام لیا جاتا ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو، یعنی وہ عمل کے اثرات اور عیبوں سے پاک ہو، اور اس کے رنگ میں زردی کے سوا دوسرے رنگ کا ایک دھبا بھی نہ ہو، بلکہ وہ مکمل زرد ہو۔ لا شیۃ فیہا۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کے بعد بڑی مشکل سے گائے تلاش کر کے خریدی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نہیں ذبح کریں گے، اور باتیں پوچھتے رہیں گے، فضول بحث و مباحث کرتے رہیں گے، یعنی ان کے کثرت سوال اور بحث مباحثے کی وجہ سے یہ بات نہیں لگتی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اور بحث ہی کرتے رہیں گے، پوچھتے ہی رہیں گے کیسی ہو، کس طرح کی ہو، عمر کتنی ہو، کام کیا کرتی ہو۔ اس واقعے میں ہمارے لیے اہم ہدایات اور پیغامات ہیں۔ نمبر 1، مسلمان اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے بچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ اور برے اخلاق کو بیان کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ خواہ مخواہ کے سوالات اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 2، ہر حال میں ماننا سیکھیں۔ شارع علیہ السلام پر اعتراض کرنا حرام ہے، اور اس کے اوامر و نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے، اگرچہ شریعت مطہرہ کی حکمتیں سمجھ نہ آئیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ نمبر 3، انشاءاللہ کہنے کی برکت۔ انشاءاللہ کہنے کی برکات اور فائدہ معلوم ہوا کہ نافرمانی کرنے والے بھی اگر انشاءاللہ کہہ لیں تو وہ بھی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 4، خواہ مخواہ سوالات مت کریں۔ جو بات جتنی سادہ اور آسان ہو اسی کے اوپر عمل کر لینا چاہیے، خواہ مخواہ سوالات کے ذریعے اسے مشکل نہیں بنانا چاہیے، ورنہ عمل کرنا اور اخلاص پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 5، بے ادبی پر مبنی کلمات کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایسے کلمات سے پرہیز کرنا ضروری ہے جن سے انبیاء علیہ السلام کی شان رفیہ میں بے ادبی کی بو آتی ہو، جیسا کہ ان لوگوں نے کہا اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہو۔ اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ آخری مرتبہ ہی آپ حق لائے، اس سے پہلے آپ حق نہیں لائے تھے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعات میں جو بھی سبق ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو عمل سننے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ توفیق اللہ کے فضل سے ہی مل سکتی ہے۔ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ انسان کو دین کی صحیح سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس سے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ وہ پھر خواہ مخواہ کے سوالات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں، یعنی دل کو مکمل مطمئن کر دیتے ہیں، دل کو مکمل مطمئن کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں دین کا صحیح شرح صدر نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے دل مطمئن نہیں ہوتا، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نافرمانیوں کی نحوست بھی ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے کی نحوست بھی ہوتی ہے، سنتوں پر نہ چلنے کی نحوست بھی ہوتی ہے، تو اس کی نحوست کی وجہ سے ایسا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، آمین۔